سورہ ہمزہ صفحہ نمبر 793۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ نمبر 793 ہے جی۔ ترجمہ دیکھیے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ ہر تان آمیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے، جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا۔ ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ اور تم کیا سمجھے حطمہ کیا ہے؟ اور اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر جا لپٹے گی اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے، یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے سورہ ہمزہ کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ترتیب کے اعتبار سے سورت نمبر 104 ہے۔ یہ مکی صورتیں ہیں، ان میں سے ایک ہے۔ اس میں کل 9 آیات ہیں۔ اس میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ زندگی میں 3 گناہ سب سے بڑے، یہ بتایا گیا ہمزہ لمزہ مالا وعددہ، یہ 3 گناہ ہیں، یعنی بڑے گناہوں میں سے یہ 3 گناہ بھی بڑے ہیں، جسے آپ گناہ کبیرہ کہہ سکتے ہیں۔ ایک ہمزہ ہے، ایک لمزہ ہے۔ ہمزہ کہتے ہیں وہ بات جو پیٹھ پیچھے کی جائے، جسے ہم غیبت کہتے ہیں، وہ بات برائی سے متعلق ہو، یعنی خام خواہ کی اس کی غیبت کی جا رہی ہے۔ اگر کسی نے کوئی نیکی کا کام کیا اور آپ اس کے پیٹھ پیچھے اس کی بات کر رہے ہیں تو یہ غیبت نہیں ہوگی، یہ تعریف ہوگی۔ اگر کسی نے راستے سے کانٹا ہٹا دیا تاکہ کسی مسافر کو تکلیف نہ ہو،
تو یہ غیبت میں شامل نہیں ہوگی۔ راستے میں آپ نے کسی مسافر کو، کسی معذور کو سڑک کراس کرا دی اور آپ نے کہا کہ فلاں آدمی نے یہ بہت اچھا کام کیا، تو یہ غیبت نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے وہ بات اس سے متعلق کہی جو غلط بھی ہے اور اس میں ہے بھی نہیں، یعنی وہ بندہ تو صحیح ہے، آپ نے اس کو خراب کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے کہا چھوڑو جی یہ تو اس طرح ہوتا ہے، یہ یوں ہے، یوں، تو یہ غیبت ہوگی۔ اچھا، اس دور میں جناب رسالت پناہ، جناب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پیچھے غیبت، گلہ، شکوہ یہ باتیں کرتے اور سامنے نہیں کرتے تھے، اور کچھ ڈھیٹھ ایسے بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بات کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایع نشان نہیں ہے، یعنی وہ بات بھی کرنے والا بات بھی غلط کرتا تھا اور سامنے کرتا تھا۔ غمزہ کا مفہوم اور تشریح یہ ہے جو پیٹھ پیچھے گلہ شکوہ کیا جاتا ہے، اسے غیبت کہا جاتا ہے۔ اور لمزہ، اس کا مفہوم یہ ہے جو سامنے کرتا ہے، اس سے مراد بھی اس کی بے عزتی کرنا ہے، توہین کرنا۔ بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جو غریب ہے، جو مالی اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے کمزور ہے، تو پیسے والا، دھن دولت والا یا مالی اعتبار سے جو مضبوط لوگ ہیں، وہ آ کر اس کی سامنے اس کی بے عزتی کر دیتا ہے تاکہ چار آدمی سنیں، اور اس کا احترام جو لوگوں کے دلوں میں ہے وہ کم ہو، اور وہ سامنے وہ بات کرتا ہے جو اس بیچارے میں نہیں ہے۔ تو یہ جو سامنے بات کرتا ہے اس کو غریب دیکھ کر، تو یہ بھی غلط ہے۔ اور ایک ہے کہ وہ پیسے والا ہے، اس سے ڈرتا ہے، تو پھر اس کے پیٹھ پیچھے گلے کرتا ہے۔ یہ دونوں اعتبار سے بات غلط ہے۔ غیبت، چغل خوری، یہ بڑے گناہوں میں ان کا شمار ہے۔ خواہ مخواہ کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ نیکی کے کام میں جو آپ بات کر کے دوسروں تک پہنچاتے ہیں وہ نقل ہے، تاکہ اس کو شوق پیدا ہو نیکی کے کاموں کا، وہ درست ہے۔ لیکن جہاں مقصد صرف دوسرے کو ذلیل، رسوا، خراب کرنا، اور اس کا جو اچھا مقام ہے، بہتر مقام ہے، اس کو کم کرنا ہو اور اس کو ذلیل کرنا ہو، وہ غیبت ہے۔ یہ فرمایا ہر تان آمیز، تان سے مراد تانا دینا، خواہ مخواہ، تو ایسا، اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی، اشارے سے کرے یا ظاہری اعتبار سے کرے، چغلی کرتا ہے تو یہ چغلی درست نہیں ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے۔ تیسری خرابی، تیسرا بڑا گناہ اس صورت میں جو بتایا گیا، غیبت سامنے، پیٹھ پیچھے، یہ غلط، اور مال کو جمع کرتا ہے، یہ غلط۔ اب اس کا حل بھی اللہ کے قرآن نے بتا دیا۔ یہ آپ ذرا تھوڑا پیچھے جائیے جی، سورہ الحجرات،
یہ آیت نمبر ہے جی 12، سورہ الحجرات پارہ نمبر 26 آیت نمبر 12، صفحہ نمبر جو میرے پاس ہے وہ 668، صفحہ نمبر 668، اس کی آخری سطریں دیکھیے۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ آگے فرمایا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ ایمان والو، اے اہل ایمان، ایمان والے، بہت گمان کرنے سے احتراز کرو۔ اس گمان سے مراد اپنی طرف سے کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لینا، غلط رائے۔